ڈی آئی خان کے علاقے پنیالہ میں دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید، شہداء میں اے ایس آئی اور 2 کانسٹیبل شامل، لاشیں اسپتال منتقل، پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ دنیا میں سلگتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ مئی میں پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے اور سیلابوں کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ ترک وزیر توانائی کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر توانائی کی ملاقات، وزیراعظم کی ترکیہ کی توانائی کی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت۔ ترک وزیر کا پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی کی ملاقات، پاک ترکیہ اسٹریٹجک اشتراک پر بات چیت ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک نے توانائی کے شعبے میں شراکت مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ برآمدی شعبے کے ریلیف کے لیے اہم اقدامات، حکومت نے تمام برآمدی مصنوعات پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ برآمد کنندگان کو عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات کے لیے سازگار ماحول فراہم ہوگا۔ لاگت میں کمی سے پاکستان کی برآمدی مسابقت میں اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی حکومت نے فائنانس ایکٹ 1991 کے تحت عائد سرچارج سے تمام برآمدی اشیاء کو مکمل استثناء دیا ہے۔ کاروبار اور مضبوط معیشت ہی سے ٹیکس آمدن میں اضافہ ممکن ہے۔ حکومت برآمدات میں اضافے پر مبنی معاشی ترقی کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس اصلاحات سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ طویل مدتی اقدامات کے ذریعے ملک میں کاروبار کو بہتر اور زیادہ مسابقتی بنانا چاہتے ہیں۔ مختلف ورکنگ گروپس کی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر خزانہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی جا رہی ہے جو عملی اقدامات پر مبنی لائحہ عمل پیش کرے گی۔ پنجاب میں بسنت منانے کی مشروط اجازت، پتنگ بازی ڈپٹی کمشنرز کی اجازت سے ہوگی۔ گورنر پنجاب کے دستخطوں سے پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے پتنگ اڑانے پر پابندی۔ بچوں کے پتنگ اڑانے پر ان کے والد یا سرپرست ذمہ دار ہوگا۔ صرف دھاگے سے بنی ڈور استعمال کرنے کی اجازت، پتنگیں رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائیں گی۔ دکاندار کو ایک QR کوڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ پتنگ پر بھی کوڈ ہوگا جس سے پتنگ بیچنے والے کی شناخت ہو سکے گی۔ ڈور بنانے والوں کی بھی رجسٹریشن ہوگی۔ موٹر سائیکل حفاظتی تدابیر کے مطابق چلائے جائیں گے۔ قانون کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا، پہلی خلاف ورزی پر 50,000، دوسری پر 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ دھاتی یا تیز دار مانجھے سے بنی ڈور کے استعمال پر 3 سے 5 سال قید کی سزا ہوگی۔ 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشکوک مقام یا مکان کی تلاش کا حق بھی دے دیا گیا۔ جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، عظمیٰ خان کی اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ ان کی کسی سے بات کروائی جا رہی ہے، نہ ہی ملاقات۔ علیمہ خان نے کہا کہ عدالت نے ملاقاتیں کروانے کے احکامات دیے ہیں، ملاقات نہ کروائی تو دھرنا دیں گے۔ نورین نیازی بولی کہ بانی پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے سامنے احتجاج کی ہدایت کی ہے۔ ملاقات آپ کا حق ہے لیکن سیاست نہ کریں۔ جیل ملاقاتوں میں سیاست زیر بحث نہیں آ سکتی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے شرط رکھی تھی کہ ملاقات کے بعد باہر جا کر پریس کانفرنس نہیں کریں گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بہن کے ذریعے سہیل آفریدی کو پیغام بھیجا کہ پیچھے نہیں ہٹنا، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کو آپشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ فیصل واڈا بولے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں سیاسی پیغامات لاتی رہیں تو پابندی لگ سکتی ہے۔
وزیر اعلیٰ کے پی سیاسی راستہ بنائیں، دھونس اور زبردستی کی تو گورنر راج سامنے ہے، گورنر راج لگے گا تو 2 ماہ کے لیے نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری دے دی۔ اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی ڈیڈ لائن فروری 2026 مقرر۔ مریم نواز کا 1 جنوری سے ادائیگی کا حکم، پہلی مرتبہ پے آرڈر دیے جائیں گے۔ 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کے ذریعے ادائیگی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، ائمہ کرام کی رجسٹریشن کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں ائمہ کرام کے 62,994 فارم موصول، تصدیق کا عمل جاری۔ حکام کی بریفنگ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں کڑاکے کی سردی، زیارت اور قلات کا پارہ -7 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں -5 اور یوب میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کی انٹری منظر دھندلا گئے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کرنا پڑے۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان انٹرچینج بند، موٹر وے M2 پر لاہور سے ہرن مینار، لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک متاثر۔ پنجاب کے مختلف شہر بدستور اسموک کی لپیٹ میں، لاہور 230 AQI کے ساتھ دنیا میں 3رے نمبر پر آ گیا۔ فیصل آباد، شیخوپورہ اور رحیم یار خان میں بھی فضا مضرے سے ہے۔ کراچی میں 2 مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ پورٹ قاسم کے قریب آٹو پارٹس کمپنی میں آگ لگ گئی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی۔ بلدیہ ٹاؤن موچکو میں بس میں آتش زدگی، پولیس کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، 17 دسمبر تک رپورٹ جمع کرائیں۔ قانونی طور پر اٹھائے گئے اقدامات اور آئندہ کی تجاویز بھی رپورٹ میں شامل کریں۔ وفاقی آئینی عدالت نے سو موٹو کارروائی کے دائرہ اختیار پر معاونت بھی طلب کر لی۔ لوکل گورنمنٹ کا نظام بہت ضروری ہے، عوامی مسائل مقامی حکومتیں حل کر سکتی ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام بہترین پروگرام ہے، پہلی بار دیہات کی سطح پر گلیوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہترین کام کر رہی ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ شری لنکا میں سیلاب متاثرین کے لیے 200 ٹن امدادی سامان روانہ۔ شری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو ٹیم اور امدادی سامان کی روانگی۔ چیئرمین NDMA نے پاکستان کے بحری جہاز اور ہیلی کاپٹر شری لنکا میں امدادی کارروائیوں میں شریک ہیں۔ شری لنکن صدر کی درخواست پر پاک آرمی کے عارضی پل روانہ کر رہے ہیں۔ متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رہے گی۔ شری لنکن سفیر نے کہا کہ امداد کی فراہمی پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ دنیا بھر میں غیر رجسٹرڈ VPN قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ غیر رجسٹرڈ VPN کی بندش ملک کی سالمیت کے لیے وقت کی اہم ضرورت۔ PTA کی جانب سے غیر قانونی URLs اور غیر اخلاقی مواد پھیلانے والی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد، جرائم پیشہ اور شدت پسند افراد اپنے وجود کو چھپانے کے لیے غیر رجسٹرڈ VPN کا استعمال کرتے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ VPN کے ذریعے حملوں کی منصوبہ بندی اور غیر قانونی سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے 19 ممالک کے شہریوں کی امیگریشن درخواستیں معطل کر دیں۔ افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان اور یمن کے نام شامل۔ گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی روک دیں۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں 7 امیگریشن ججز کو برطرف کر دیا۔ جنوری سے اب تک 100 سے زائد ججز نکالے گئے یا خود ملازمت چھوڑ گئے۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والے افغان شہری کا الزامات ماننے سے انکار۔ افغان شہری رحمان اللہ کے خلاف عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت۔ بیان کے دوران ملزم نے تکلیف کے باعث آنکھیں بند رکھیں۔ عدالت نے افغان ملزم کو حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔
امریکہ اور روس کے یوکرین جنگ بندی پر مذاکرات۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی ماسکو میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ جنگ بندی اور صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے نکات پر گفتگو۔ روسی صدر کے مشیر یوری اوشاکوف نے کہا امریکہ کے ساتھ ملاقات مثبت اور تعمیری رہی، لیکن ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ یوکرین کے لیے ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ روس کے زیر کنٹرول یوکرینی علاقوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ چند امریکی تجاویز روس کے لیے قابل قبول ہیں، کچھ نہیں۔ امریکہ کی جانب سے 28 نکات کے منصوبے کے علاوہ 4 مزید دستاویزات دی گئیں۔ روسی صدر کی یورپ کو تیسری عالمی جنگ کی دھمکی۔ صدر پیوٹن نے کہا اگر یورپ جنگ کرنا چاہتا ہے تو روس بھی تیار ہے۔ یورپ سے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اگر یورپ نے روس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ یورپ یوکرین امن مذاکرات تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ بندی سے متعلق امریکی امن منصوبے پر عمل درآمد ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ روسی آئل ٹینکر پر حملہ بحری قزاقی ہے۔ اگر یوکرین روسی جہازوں پر حملے جاری رکھے گا تو سمندری راستہ بند کر دیں گے۔ ادھر یورپی کمیشن کا منجمد روس کے اثاثوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ۔ یورپی کمیشن نے قانونی مسودہ تیار کر لیا، ووٹنگ آج ہوگی۔ $162 بلین کے اثاثے یوکرین کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہوں گے۔ مجھے ہر جنگ رکوانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے، لیکن میں لالچی نہیں بننا چاہتا۔ کہا گیا روس یوکرین جنگ رکوائیں گے تو نوبیل انعام ملے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ صدر ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا یوکرین جنگ بند کروا دی تو کیا مجھے نوبیل انعام ملے گا؟ یوکرین کا مسئلہ حل کرنا آسان نہیں، یوکرین کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا وینزویلا میں زمینی حملے کا اندیا۔ وینزویلا کے خلاف کارروائی ہوئی تو زمینی ہوگی۔ امریکی صدر کی کولمبیا کو بھی منشیات کی سمگلنگ پر وارننگ۔ کہا جو بھی ملک امریکہ میں منشیات سمگل کرے گا اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ شام میں صدیوں پرانے مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ میں $20 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے ٹیکس ریفنڈ کیے۔ ٹرمپ کا بائیڈن کے آٹو پین سے دستخط شدہ تمام دستاویزات اور معافی نامے ختم کرنے پر غور۔ بائیڈن نے منشیات کے مجرمان اور بعض خاندانی افراد کو بھی معافی دی۔ وینزویلین صدر نے جنگ کا خوف بھلا دیا۔ صدر نکولس مادورو کا ایک مارچ کے دوران اپنے ہی انگریزی جملوں سے بنائے گئے ریمکس پر رقص۔ اس دوران وہ بار بار موسیقی چلانے کا مطالبہ کرتے رہے اور مظاہرین کے درمیان جھومتے رہے۔ شائننگ انڈیا کے دعوے زمیں بوس۔ بھارتی روپیہ سال 2025 میں ایشیا کی کمزور ترین کرنسی قرار۔ مودی کی ناقص پالیسیز نے شائننگ انڈیا کے کھوکھلے دعووں کا پول کھول دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی ٹیرف میں اضافے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے انخلاء نے بھارتی روپے کو مسلسل زوال میں دھکیل دیا۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھارتی اسٹاک مارکیٹ سے $16 ارب سے زائد سرمایہ نکال چکے ہیں۔ تائیوان سے متعلق بیان پر جاپان اور چین کے تعلقات میں کشیدگی۔ چین نے جاپان کے لیے 1900 شیڈول پروازیں منسوخ کر دیں۔ دسمبر میں جاپان کے لیے مسافروں کی تعداد میں 23% کمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق دسمبر کے دوسرے ہفتے میں چین کی کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے پروازوں میں 23% کمی متوقع۔ ادھر برطانیہ نے چین کے یورپ میں سب سے بڑے سفارت خانے کی تعمیر کی منظوری تیسری بار روک دی۔ سعودی عرب نے 2026 کے لیے $1.31 ٹریلین کا بجٹ منظور کر لیا۔ کل آمدنی کا تخمینہ $1.15 ٹریلین ہے۔ مالی خسارے میں کمی کا تخمینہ رواں سال $245 ارب کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ 2026 کے بجٹ میں $165 ارب کے خسارے کا تخمینہ لگایا گیا۔ دوسروں کی مدد کرنے والا ادارہ خود امداد کا منتظر۔ اقوام متحدہ شدید مالی بحران کا شکار۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا رکن ممالک پر واجبات ادا نہ کرنے کا الزام۔ امریکہ سمیت دیگر رکن ممالک کے واجبات $1.58 بلین تک پہنچ گئے۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ بجٹ میں $577 ملین کی کمی اور 18% ملازمتیں ختم کرنے کی تجویز ہے۔
جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں سیلاب کا قہر، بدترین سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی، 900 افراد لاپتہ، انڈونیشیا میں 744 افراد ہلاک ہوئے، 504 لاپتہ ہیں، تھائی لینڈ میں 181، ملیشیا میں 3، سری لنکا میں 410 اور بھارت میں 3 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی۔